اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ توبہ کے چھٹے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پچھلی آیا میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی قائم کردہ حرمتوں کو بدلنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، اور جو کوئی بھی اپنی غرض پوری کرنے کے لیے حلال کو حرام قرار دیتا ہے تو وہ بنیادی طور پہ اپنے ہی کفر میں اضافہ کر لیتا ہے، اور یہ علم ہونے کے باوجود جو بھی ایسا کرے گا اسے ہدایت نہیں مل سکتی۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ توبہ رکوع نمبر 6 جو کہ آیات 38 سے 42 پہ مشتمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان والو تمہیں کیا ہوا جب تمہیں کہا جاتا ہے کوچ کرو اللہ کی راہ میں تو بوجھل ہو کے زمین گیر ہو جاتے ہو۔ ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ، کیا تم راضی ہو گئے ہو حیات دنیا پہ آخرت کی بجائے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، سو نہیں ہے متاع حیات دنیا آخرت میں مگر قلیل۔ انڈرلائن لفظ ہے اثقلتم، تو بہت بھاری بھرکم ہو جاتے ہو، رکلنگ ہیویلی۔ اہل ایمان کو دین حق کے نفاذ کے لیے تمام باطل کردوں سے نبرد ازما رہنا ہے، چاہے یہ ہماری اپنی ذات کے اندر ہوں، چاہے یہ معاشرے میں پائی جاتی ہوں، یعنی اندرونی ہوں یا بیرونی۔ اب کچھ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کرنے کا کہا جاتا ہے تو وہ بوجھل ہو کے زمین سے ہی لگ جاتے ہیں۔ کیا ایک ایمان کا دعویٰ کرنے والے کے لیے یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ دار آخرت کو چھوڑ کے دنیا کو ہی عزیز جانے؟ حالانکہ اس دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں ارشاد ہے، نہیں آیات دنیا مگر ایک متاع دھوکے کی۔ اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر تم نے کوچ نہ کیا تو تمہیں عذاب دے گا، ایک المناک عذاب۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور بدل دے گا تمہاری جگہ ایک قوم غیر سے، اور نہ بگاڑ سکو گے تم اس کا کچھ بھی۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ تنفروا، تم تعمیل ارشاد میں نکل کھڑے ہو، یو گو فور۔ اے ایمان کے دعوے دارو، اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، جدوجہد کے لیے، کوشش کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے، اگر تم روح گردانی کرو تبدیل کر دے گا تمہیں ایک قوم غیر سے، پھر وہ نہیں ہوں گے تمہاری طرح کے۔ اس مقام کی تبدیلی پہ پھر تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور نہ ہی نظام خداوندی میں کسی طرح کا کوئی خلل واقع ہو جائے گا۔ اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تم ان کی نصرت نہ کرو، تحقیق اللہ نے نصرت فرمائی ان کی جب نکال دیا انہیں کافروں نے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا،
دو میں دوسرا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ جب کہا انہوں نے اپنے ساتھی سے تم حزن نہ کرو، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ ثانی یسنین، دو میں کا دوسرا، سیکنڈ آف دی ٹو۔ اہل ایمان کو مخاطب فرما کے یہ بات واضح الفاظ میں بیان کی جا رہی ہے کہ اگر تم لوگ دین حق کے نفاذ میں اللہ تعالیٰ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کرو گے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت بھی ان کی نصرت فرمائی تھی جب منکرین حق نے انہیں اپنے دیش سے نکال دیا، اور وہ دو میں سے دوسرا، اور ایک غار میں ٹھہرے ہوئے اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ آیت جاری ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَشْهَدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، تو نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت ان پہ، اور تائید فرمائی ان کی ایسی سپاہ سے جس کو تم نے نہ دیکھا۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کر دیا کافروں کا بول نیچا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی اعلیٰ و بالا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ عزت والا حکمت والا ہے۔ سفلا پست، لو، علیا اعلیٰ، اونچا، اعلیٰ برتر، ہائیسٹ۔ اور اس وقت جب وہ غار میں ٹھہرے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ سکون قلب نازل فرمایا اور ان کی مدد ایسے لشکروں سے کی جن کو تم نہیں دے سکتے، اور اللہ نے منکرین حق کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول، اللہ کا کلمہ ہی بلند اور اعلیٰ ہے۔ اس آیت کے مطالعہ سے ہمارے ذہنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ہجرت کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکل کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ غار ثور میں جا ٹھہرے۔ قریش کے کارندے اسی رات مکہ کے آس پاس پھیل گئے اور ارد گرد کے بیابانوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ انہوں نے یہ اعلان بھی کروایا کہ جو شخص بھی آپ کو ڈھونڈ نکالے گا اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ اگلے روز قریش کے کارندے تیز رفتار اونٹوں کے ذریعے اس علاقے تک پہنچ گئے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ قریش کے کچھ افراد غار کے سامنے سے گزرے۔ تعاقب کرنے والوں نے دیکھا کہ غار کے منہ پہ مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرنے والا ایک دوسرا گروہ بھی غار کے سامنے سے گزرا۔ انہوں نے دیکھا کہ غار میں ایک پرندے نے گھونسلہ بنا رکھا ہے اور اس میں کچھ انڈے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ قریش کی آمد و رفت دیکھ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مدد کا یقین دلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 شب و روز اس غار میں قیام پذیر رہے۔ 3 روز کی جستجو کے بعد قریش مکہ تھک گئے اور واپس اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس اسنا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا غلام عامر بن فہیرہ 2 سفید اونٹنیاں لے کے آ گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ مدینہ کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ ان تفصیلات کے ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس آیت میں وہ کون سی چیز ہے جس سے متعلق ہم اللہ تعالیٰ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کر سکتے ہیں، اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ مشن کو آگے بڑھانا، یعنی آپ کی تعلیمات کو دل و جان سے سیکھنا، ان پہ عمل کرنا
اور دوسرے لوگوں تک پہنچانا. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. کچھ کرو ہلکے اور بوجھل، اور جہاد کرو اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. خفافن خفیف، کم وزن یا کم ساز و سامان، لائٹ. ثقالن بھاری بھرکم، ہیوی. اے اہل ایمان، جب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں بلایا جائے تو اپنے مال و جان کے ساتھ جہاد کے لیے نکل کھڑے. ہاں تمہارے پاس اسباب اور وسائل کم ہیں یا زیادہ، کیونکہ اصل اہمیت اسباب کی نہیں بلکہ اس نیت کی ہے جس کے ساتھ تم کوشش کرتے ہو. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو علم حقیقی رکھتے ہیں انہیں یہ بات خوب معلوم ہے کہ یہی طرز عمل ہم سب کے لیے بہتر ہے. لو کانا آردن قریبا وسفرن قاصدا لاتبعوک. اگر رسول قریب اور سفر درمیانہ ہوتا تو یہ ضرور آپ کی اتباع کرتے. ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن دوری کی مشقت پڑ گئی ان پہ. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ. اور اب یہ حلف اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کا، اگر ہم میں استطاعت ہوتی تو ہم ضرور نکلتے آپ کے ساتھ. یُحْلِقُونَ أَنفُسَهُمْ، وہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اپنے آپ کو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں. آرزن عارضی ساز و سامان یا عارضی فائدہ. اگین قاصدن متوسط، میڈیم، انٹرمیڈینٹ. بعدت دور لگی یا دور تھی. وزلان. اب اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اگر رائے خدا میں جہاد کے مقصود کا حصول سہل ہو تو وہ اپنے رہبر کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اگر راستہ لمبا اور منزل کٹھن ہو تو یہ ان پہ بہت گراں گزرتا ہے، اور جان چھڑانے کے لیے طرح طرح کے بہانے تراشنے لگ جاتے ہیں. قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان میں استطاعت ہوتی تو وہ ضرور اس راہ میں ان کے ساتھ چل دیتے. ان کی یہ حرکتیں اور ان کے یہ عزائم اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہیں. یہ لوگ دراصل اپنے ہی ہاتھوں اپنی ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں. منزل کے حصول میں درکار مشکلات نے ان کا پول کھول دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے اور یہ منافقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے، کہتے ہیں اگر تمہارے آبا اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری ازواج، تمہارے رشتہ دار اور تمہارا کمایا ہوا مال اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری سے تم تشویش مند رہتے ہو، اور وہ گھر جن کے رہنے میں تم راضی ہو، زیادہ محبوب ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو انتظار کرو حتیٰ کہ لے آئے اللہ تعالیٰ اپنا امر، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا فاسقوں کی قوم کو. ایک مختصر خلاصہ اس رکوع کا، اہل ایمان پہ دین حق کے نفاذ کی خاطر اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد کرنا اور ہر طرح کی قربانی دینا لازم ہے. لیکن ان میں سے اکثریت کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں رائے خدا میں اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد کی خاطر بلایا جاتا ہے تو دنیا داری ان کے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت اہل ایمان پہ فرض ہے. ہمارے لیے اس نصرت کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانا ہے، اور اس کی خاطر ہمیں پوری تندہی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنا، ان پہ عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا ہے. اس پیغمبرانہ کام میں حائل مشکلات،
کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔